اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ 7 کلاس کے طلباء اکرام، آپ سب کو عبدالشکور اسلامیات ٹیچر ویریا ماڈل اسکول PNAD ماڑی پور کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیسن کے اندر میں آپ کو آپ کی 7 کلاس کی بک کے متعلق کچھ بتاؤں گا، اور ہمارا جو فرسٹ ٹرم کا سلیبس ہے اس کے متعلق، اور ہم لیسن نمبر 1 کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہماری بک ہے وہ آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہوگی، اسلامیات نیشنل بک فاؤنڈیشن کی، جو 7 کلاس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا جب ہم فہرست نکالتے ہیں تو فہرست کے اندر اس کے 5 باب ہیں۔ باب اول قرآن مجید، باب دوم ایمانیات اور عبادات، باب سوم سیرت طیبہ، باب چہارم اخلاق و آداب، اور باب پنجم ہدایت کے سرچشمے۔ آپ کے پاس بکلیٹ ہوگی، اس کے اندر جو سلیبس آپ کے لیے بنایا گیا ہے اور جو نصاب مقرر کیا گیا ہے فرسٹ ٹرم کا، وہ انہی 5 باب میں سے مختلف اسباق ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ باب اول میں سے جو ہمارا قرآن مجید کے متعلق ہے، حفظ قرآن، قرآن کریم کی کچھ صورتیں ہیں جو آپ کی کتاب کے شروع میں لکھی ہوئی ہیں، تو ان صورتوں کو زبانی یاد کرنا ہے اور ان کا ترجمہ زبانی یاد کرنا ہے۔ یہ ہمارا باب اول ہے۔ تو اس طرح یہ باب اول کے اندر یہ 3 سورہ مبارکہ ہیں کہ جن کو زبانی یاد کرنا ہے، تو اس طرح ہمارا باب اول کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں باب دوم کی طرف، اور باب دوم کے اندر جو یونٹ کا نام ہے وہ ہے ایمانیات اور عبادات، اور ہمارا جو لیسن نمبر 1 ہے 2.1 وہ ایمانیات کے متعلق ہے۔ تو ایمانیات کے متعلق جو ہم یہ لیسن پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں ہمارے جو تدریسی مقاصد ہیں، سب سے پہلے ہم ان کو دیکھیں کہ تدریسی مقاصد میں نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے ایمان اور رسالت کا مفہوم طلباء سمجھ سکیں۔ نمبر 2، رسالت کی ضرورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جان سکیں۔ نمبر 3، رسالت کے تقاضے مثلاً اطاعت، محبت اور دعوت معلوم کر کے ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اور نمبر 4، اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر ڈھال سکیں اور دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کر سکیں۔ تو ہمارا لیسن نمبر 1 کے یہ ایم آف لیسن یعنی تدریسی مقاصد ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے جو چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ ہے ایمان۔ آمن یؤمن، ایمان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ماننا۔ شریعت کی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں کہ کسی حقیقت کو دل سے تسلیم کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ پھر
اسلام کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی حقیقتوں کو ہم اپنے دل سے تسلیم کرتے ہیں اور زبان سے ان کا اقرار کرتے ہیں، اور ایمان مفصل کے اندر ان ایمانیات کو ایک جگہ پر یکجا کر دیا گیا ہے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، و ملائکتی، اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس بات پر، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو یہ وہ اہم حقیقتیں ہیں جن پر ایک مسلمان ایمان لاتا ہے۔ مطلب کیا کہ اس کو دل سے تسلیم کرتا ہے اور زبان سے بھی ان چیزوں کا اقرار کرتا ہے۔ تو ایمان کا آپ کو میں نے مفہوم سمجھا دیا۔ اب ہمارے لیسن کے اندر جو ایمانیات میں سے جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ اب ہم سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ ہے کہ رسول یا نبی کیسے کہتے ہیں۔ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والے کو رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے، اور رسول کے نبی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہے خبر دینے والا۔ تو رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک اپنے نبیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اس دنیا میں اپنے نبیوں کو بھیجا، اور ان نبیوں کو اپنا پیغام دیا، اپنی طرف سے کتاب دی، صحیفہ دیا، تعلیمات دیں، اور وہ وقت کا نبی اور رسول نے اپنی امت کی رہنمائی کی۔ تو اس سلسلہ نبوت کو اپنے دل سے تسلیم کرنا اور زبان سے اس چیز کا اقرار کرنا، اس کو کہتے ہیں رسولوں پر ایمان لانا۔ تو دو چیزیں میں نے آپ کو وضاحت کے سمجھا دی، ایک یہ ایمان کیسے کہتے ہیں، نمبر دو رسالت کسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے حضرت آدم سے شروع ہوا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر اختتام کو پہنچا، اس سلسلے کو رسالت کا سلسلہ کہتے ہیں۔ تو دو چیزیں میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دیں۔ ہم اگلے پیج پہ آئیں تو ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے وہ ہے رسالت کی ضرورت، کہ یہ سلسلہ رسالت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ انسان اپنی روحانی طور پر رہنمائی پانے کے لیے کہ کس چیز کے اندر انسان کی مکمل کامیابی ہے، اس چیز کے بارے میں رہنمائی انسان مکمل طور پر اپنے عقل سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص قسم کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان کو وہ رہنمائی نہ ملے تو انسان صحیح راستے پر نہیں چل پائے گا۔ تو انسان کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ رسالت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب انبیاء آئے کیوں؟ انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ تعلیمات اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، جو احکامات لے کر آئے ہیں، انسان ان تعلیمات اور ان احکامات پر عمل کرے تو اس میں انسانوں کے لیے کامیابی ہے۔ جیسے کہ لکھا ہوا ہے آپ کی بک میں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا بھی مقصد یہی ہے جو پہلے انبیاء علیہ السلام کا تھا، کہ جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، انسان ان تعلیمات پر عمل کریں۔
جیسے کہ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن کی روشنی میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور ان کو پاک کرے اور اللہ کی کتاب اور دانائی کی باتیں سکھائے، اور پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسانوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر چلائے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارا جو آگے سبق ہے اور جو ہمارے پاس ہیڈنگ موجود ہے وہ رسالت کے تقاضے، یعنی ایک شخص جب ایمان لے آتا ہے اللہ کے رسول پر تو اب کون سی ایسی ذمہ داریاں ہیں جو اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 ہے اطاعت۔ بنیادی چیز ہے کہ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا جائے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن یعنی مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس شریعت کتابیں نہ ہو جسے میں لے کر آیا ہوں۔ تو بنیادی جو فرض ہے پہلا وہ یہ ہے کہ مومن کے اوپر پہلا فرض یہ ہے، مسلمان کے اوپر، کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ نمبر 2 محبت مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل و جان سے چاہیں۔ دیکھیں یہ اطاعت اور محبت بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب تک محبت نہیں ہوگی تو اطاعت نہیں ہوگی۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہوگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود نہیں ہوگی، لازمی بات ہے پھر ہم آپ کے طریقوں کو بھی فالو نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے محبت بھی بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں، آپ کے سامنے بھی لکھا ہوا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ترجمہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو محبت رسول جو ہے یہ بنیادی طور پر دوسرا اہم فریضہ ہے جو ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ نمبر 3، تیسری جو سب سے ذمہ داری ہے وہ ہے دعوت۔ دعوت مطلب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیونکہ سلسلہ رسالت کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول اس دنیا میں آئے گا نہیں، تو انسانوں تک جو پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، تا قیامت آنے والے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا، یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو انسانوں تک پہنچائے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کا لکھا ہوا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہو کہ نیک کام کرنے کا کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ جو 3 بنیادی اہم ذمہ داریاں ہیں جو ایک مسلمان کے اوپر لازم ہوتی ہیں جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ تو اس لیسن کے اندر جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں ان میں سے پہلی چیز میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، ایمان کس سے کہتے ہیں، نمبر 2 رسالت کس سے کہتے ہیں، اور نمبر 3 رسالت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، نمبر 4 رسالت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اور جب ایک آدمی سلسلہ رسالت پر ایمان لے آتا ہے تو کون سی وہ ذمہ داریاں ہیں جو اس کے اوپر لازم ہوتی ہیں۔ تو وہ 3 بنیادی ذمہ داریاں بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو رسالت کے 3 اہم تقاضے ہیں۔
اب جب ہم اس سبق کی ایکسرسائز پر آئیں تو ایکسرسائز جو ہے اس کے سوالوں کے آنسر آپ کے پاس بک لسٹ میں موجود ہیں، بک لسٹ میں موجود ہیں۔ وہاں پر رسول سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو کیوں بھیجا، یا اسی طرح درجۂ سوالات کے جواب تفصیل سے لکھیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے تقاضے کیا ہیں، وہاں بک لسٹ کے اندر اس کے آنسر موجود ہیں۔ اور اسی طرح خالی جگہ پر کریں یا کالم کو آپس میں ہم نے جو ملانا ہے، یا صحیح اور غلط کی جو نشاندہی ہے، ان سب کے آنسر آپ کے پاس آپ کی بک لسٹ میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم اللہ تعالیٰ ایسا بنائے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔